رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان خاص نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائی ہے، اور تم میرے عہد و پیمان کو پورا کرو، میں تمہارے عہد و پیمان کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف میری ہی ذات سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مضمون بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اپنے فرما برداروں کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر ان کی کچھ صفات ذکر فرمائی تھی۔ اس کے بعد نافرمان بندوں کا ذکر کیا تھا، اور ان کی بھی کچھ بری عادتیں بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد منافقین کے دو طبقوں کا ذکر کیا تھا، اور ہر طبقے کو الگ الگ مثال سے سمجھایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، رسول کی رسالت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو خطاب فرما رہے ہیں جو مدینے میں موجود تھے۔ اس آیت شریفہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے اسرائیل۔ یہ لفظ اسرائیل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ ہے اسرا، اس کے معنی ہے محبوب بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ، اور ایل کے معنی ہے اللہ۔ تو اسرائیل کا پورا ترجمہ ہوا اللہ کا پیارا بندہ۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے بنی اسرائیل، تو اس سے یہودی مراد لیے گئے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ یہودیوں کی نسل یہ کہاں سے چلی ہے، اور یہودی اپنے آپ کو یہودی کیوں کہتے ہیں، کس بنیاد پر اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ ایک بیوی کا نام تھا حضرت سارہ، اور دوسری بیوی کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام تھا اسحاق، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ایک دوسرا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا اسماعیل۔ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جن کو قربان کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا۔ پھر حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا۔ اس یہودا بیٹے کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 انبیاء کو پیدا فرمایا ہے۔ یہودا یہ نبی تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے، مومن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودا کی نسل سے تقریباً 4000 انبیاء کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ تر نبی یہودیوں کے اندر آئے ہیں، لیکن یہودیوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو کوئی عزت اور کوئی وقار نہیں دی، ان کی توہین کی،
اور بلکہ توہین ہی نہیں کی بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل تک کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قریب تھا کہ یہودی قتل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو شخص قتل کرنے گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا، تو یہودی نے اسے قتل کیا۔ تو یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ بہرحال یہودی اپنے آپ کو یہودی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ان کے جو بیٹے تھے اسماعیل، ان کی نسل میں صرف ایک نبی گزرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت میں ہم سب ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونا، یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا انعام ہے، ورنہ جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے اسحاق کی نسل سے۔ اب بات یہ ہوئی کہ جس زمانے میں آپ علیہ السلام مدینے کے اندر اور مکے کے اندر نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، تو اس زمانے میں صرف و صرف یہودی ہی علم رکھتے تھے، علم حاصل کرنے کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینہ آئے تو تمام لوگوں کی نگاہیں یہودیوں پر جمی ہوئی تھی کہ چونکہ یہودی نبی کو پہچانتے ہیں، ان کی نسلوں میں نبی گزرے ہیں، تو دیکھتے ہیں مدینے کے یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں۔ اگر یہودی مدینے کے محمد کی تصدیق کر دیتے ہیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں، اور اگر نہیں تصدیق کرتے تو چونکہ انہیں عالم مانا جاتا تھا تو اہل علم کے پیچھے سب ہوتے ہیں، ہم بھی عالموں کے پیچھے۔ تو اس وقت کا طبقہ یہ مانتا تھا کہ یہودی عالم ہے، اور یہودی اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام ان کی نسل سے نہیں، وہ دوسری نسل سے۔ انہیں آپ علیہ السلام کو نبی مانتے ہوئے شرم آتی تھی کہ اب تک جتنے انبیاء آئے وہ سب ہماری نسل میں ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر انہی یہودیوں کو مخاطب کیا اور نعمتوں کو یاد دلوایا کہ اے بنی اسرائیل، تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہاری پہلی نسل گزری ہے ان پر ہم نے کی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کی نعمت نشاور کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے جنت کا دسترخوان اترا کرتا تھا، اور اس پر بڑی مزیدار غذائیں اور کھانے کے سامان، کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دی ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کا ان کے اندر زیادہ آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر انہی نعمتوں کا حوالہ دیا اور کہا، فرمایا کہ دیکھو تم پر ہم نے کتنی نعمتیں نشاور کی ہیں، تو ایسا کرو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لو۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا عہد و پیمان پورا کرو اور میں تمہارا عہد و پیمان پورا کروں گا۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے عہد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر یہودیوں سے یہ فرمایا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے والا ہے،
تمہیں ان کی تصدیق کرنی ہے، تو تم اگر ان کی تصدیق کر لو گے، تم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لو گے تو میں اپنا عہد و پیمان پورا کروں گا، اور میرا عہد و پیمان یہ ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو اگر تم رسول کو، محمد کو رسول مانتے ہو، میرا عہد و پیمان پورا کرتے ہو، تو میں بھی اپنے عہد و پیمان پورا کروں گا۔ لیکن یہودی اس عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اگلی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، دیکھو صرف میری ذات سے ڈرو۔ یہودیوں کے پیش نظر یہ رہتا تھا کہ اگر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیا تو ہماری قوم ہم سے دور ہو جائے گی اور ہمیں اپنے سے دور کر دے گی، تو ہمارے جو منافع وابستہ ہیں اپنی قوم سے انہیں حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ محمد کی جو علامتیں توریت میں بیان کی گئی ہے ہم انہیں نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ یہودی عالموں نے باوجود یہ کہ وہ آپ علیہ السلام کی تمام تر علامتوں سے واقف تھے، وہ پہچان لیتے تھے، اور بلکہ بعض یہودی عالموں نے آپ پر ایمان بھی لائے ہیں، آپ کو تسلیم کیا ہے، ایک دو نے، لیکن اکثر یہودیوں کی تعداد ایسی تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کو قبول نہیں کرتی تھی، وہ ڈرتی تھی کہ ہماری قوم ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے مت ڈریے گا، ڈرو صرف میری ذات سے۔ قوم زیادہ سے زیادہ تمہیں فائدہ پہنچانا بند کر سکتی ہے، تمہیں دراہم اور دینار دینا بند کر سکتی ہے، یہ دنیاوی نقصان ہوگا اور دنیاوی نقصان کو تم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو تمہارا اخروی نقصان ہوگا، یعنی آخرت میں تمہیں جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، اور جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر مدینے کے ان یہودیوں کو مخاطب کیا ہے جو آپ علیہ السلام کی علامتوں کو جانتے تھے اور آپ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ آگے بھی انہی سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ کلام تقریباً 123 آیت تک چل رہا ہے، بہت لمبا کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر مستقیم اور استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔